متقی بننے کا ایک آسان طریقہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، استعزاز نہیں ہے تو آج پھر بتاتا ہوں، کر کے دیکھ لیے، متقیوں میں نام اللہ لکھ دے گا، اور بہت آسان۔ اور اس کو مثال دے کے کہتا ہوں، صبح 6 بجے آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے اور بیٹھ کر آپ نے 2-4 منٹ اللہ سے بات کر لیا، زیادہ نہیں، 2-4 منٹ، اپنے تمام گناہوں کو سوچ لیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اللہ بہت کچھ کیا، کہاں تک گنوں، کہاں تک گناؤں، میں تو کر کے بھول بھی گیا ہوں، لیکن نامہ اعمال میں تو لکھا ہے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، آپ خود گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں میں نے کہاں کب کیا 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 ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ میں پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں، یہ ارادہ کر لیجیے۔ یہ مشکل کام ہے؟ اچھا، کس کے لیے مشکل ہے؟ اس میں کوئی ہے جس کے لیے مشکل ہے؟ یعنی سب کے لیے آسان ہے؟ ارے بولو بولو، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب ارادہ کر لیا، اور 2 گناہ بہت عام ہے، 2 گناہ، ایک آنکھ کا اور ایک زبان، یعنی بدنگاہی، اور دوسرا غیبت۔ تو بدنگاہی بازار میں ہوتی ہے، تو گھر سے نکلے تو ارادہ کر لیا کہ میں نگاہ اٹھا کر نہیں چلوں گا، ضرورت کے لیے نگاہ اٹھاؤں گا، اور نگاہ اٹھاتے ہی کسی پر پڑ جائے گی تو فوراً نیچی کر لوں گا، اور جب کوئی ملاقات ہوگی تو سوچ کر بولوں گا، کوئی دوسرے کا تذکرہ آئے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ ہم دوسرے کی بات نہیں کریں، ہمارا روزہ ہے۔ یہ مشکل ہے؟ ارے بولو، مشکل ہے نا آسان؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ان کی مہربانی دیکھو، 6 بجے بات کیا تھا، توبہ کیا تھا، اور 12 بجے یہ توبہ ٹوٹ گئی، یعنی بازار ہے، دھندا ہے، کام ہے، کہیں جانا ہے، اچانک کسی پہ نگاہ پڑی، اچانک نگاہ پڑ گئی، یہ اللہ نہیں پکڑیں گے، روکے رکھیں گے، دیکھیں گے، دوبارہ ڈالیں گے تو پکڑے جائیں گے، لیکن ڈالنے کا ارادہ نہیں تھا، نیت کیا تھا، لیکن پڑ گئی۔ 6 بجے توبہ کیا تھا، اور کتنے بجے؟ 12 بجے یہ توبہ ٹوٹ گئی۔ کیا ہوگا؟ یہ تقوی ٹوٹ گیا۔ 6 بجے جب توبہ کیا تو 6 بجے سے 12 بجے تک ہم متقی رہے۔ کیا رہے؟ ہم متقی، پوچھ لو، یہ علماء بیٹھے ہیں، متقی رہیں گے نا۔ اور 12 بجے یہ گناہ ہو گیا، تو اب کیا ہوا؟ تقوی، لیکن 6 گھنٹے کا تقوی باقی ہے۔ کتنا؟ وہ تقوی اپنی جگہ باقی ہے کہ وہ اتنی دیر متقی لکھا جائے گا، تو 6 گھنٹے کے متقی تھے نا۔ اب پھر جیسے 12 بجے ہم نے کوئی گناہ کر لیا، یہ خطا ہو گیا، پھر تو یا اللہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا میرے اللہ، آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، میرا یقین ہے پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر توبہ کر لیتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے جملہ کہا، اس میں سیکنڈز لگے، منٹ نہیں لگا۔ یا اللہ غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیے، اللہ غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیے۔ کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ 5 سے 6 سیکنڈ، ہے نا؟ تو اب ہمارا تقوی ٹوٹا اور ہم غیر متقی رہے کتنی دیر؟ 5-6 سیکنڈ، اور پھر ارادہ کہ اللہ آپ کی بات مانوں گا۔ اب سمجھو 6 بجے شام کو پھر ایک دفعہ گناہ ہو گیا، ارے اللہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے اللہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا۔ پھر پکا ارادہ کر لیا، پھر 6 سیکنڈ کے متقی نہیں رہے، 6 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے۔ اب آپ گھر چلے گئے، نماز کے لیے نیچے اترے، پھر گھر چلے گئے، اور صبح 6 بجے پھر آپ نے ارادہ کر لیا، تو 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے متقی نہیں رہے؟ آپ بتائیے، گھنٹے کی بات چھوڑو، کتنے منٹ؟ تو کہا منٹ بھی نہیں، کتنے سیکنڈ؟ کہ 12 سیکنڈ متقی نہیں تھے، باقی متقی تھے 24 گھنٹے۔ تو یہ آسان ہے کہ نہیں دوستو؟
بولو نا آپ لوگ آسان ہے نا. اب اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے؟ پھر ہم دعویٰ کیوں کرتے جب ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا؟ تو جنت کیا ایسی مل جائے گی؟ یعنی 6 سیکنڈ اور 6 سیکنڈ میں 12 سیکنڈ میں جنت مل رہی ہو. وہ تو اس وقت مشکل ہوتی کہ جب یہ ہوتا بمبئی کی زبان میں کیا ناٹک کر رہے ہے، ہردم توبہ ہردم گناہ، تو مشکل ہوتی. یہاں نفس آ کے پریشان کرے گا. جب توبہ کرے گا نا آدمی 12 بجے، تو پھر اگلے جب 6 بجے کرے گا تو بولے گا ایسی توبہ سے کیا فائدہ؟ سن لو، سمجھ لو بات، ایسی توبہ سے بہت فائدہ ہے، اس کو کہنے دو. اگر 100 دفعہ بندہ پکا ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، 100 دفعہ اس سے گناہ ہو جائے، لیکن اس کا پکا ارادہ تھا تو 100 دفعہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نفس سے کہو تیرے باپ کا کیا جاتا، چپ بیٹھ تو، میرے سے ہوتا ہے، میرا مولا معاف کرتا ہے، میں جان کر تھوڑی کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، اس لیے مجھ سے ہو جاتا ہے. نفس شیطان بھلا دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، تو میں اس کو کہاں بھولتا ہوں؟ جیسے ہو جاتا ہے اور بھلا دیتا ہے تو میں فوراً اس کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں یاد کرتا؟ اللہ پاک کو پیار آتا ہے، ارے دیکھو میرے بندے کو دیکھو تو صحیح، اتنا ماحول بنا ہے گناہ کا، لیکن پھر ہماری طرف بھاگ کر آ جاتا ہے کہ مجھ کو بچا لی. اور پھر رات کو جب بستر پر سونے جاؤ تو روز کا معمول بناؤ، ایک دن کا نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور شاید ہی کبھی چھوٹتا ہو یہ عمل، شاید ہی، کیوں میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، جان کر تو کبھی نہیں چھوٹتا. بھئی 3 دفعہ توبہ کر لینا کیا مشکل کام ہے کہ سونے سے پہلے 3 دفعہ توبہ کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں یاد ہے میرے اللہ، میں دن بھر بچتا بچاتے کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا رہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ نے کہا معاف کر دیا. کون ہے اللہ کو روکنے والا؟ اب آج کے گناہ معاف ہو گئے، کل پھر توبہ ہو گئی تو کل کے بھی معاف ہو گئے. اگر روز ایسے ہی ہو گئے تو روز کے معاف ہو گئے. ہمارا رب ہے، وہ مہربانیاں کرتا ہے، معاف کرتا ہے. ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہم جان کر گناہ نہیں کریں. اور جیسے بھولے سے گناہ ہو جائے گا، میں نے کہا نا بھائی پوچھا جائے اللہ دیکھ رہا ہے، کہے گا دیکھ رہا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. گناہ کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. تو جب سب جانتا ہے تو یہ بھول ہو ہی جاتی ہے، انسان بھول چک کرتا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایمان والا گناہ نہیں کرے گا، کہیں نہیں لکھا ہے. ایمان والا گناہ پہ راضی نہیں رہے گا، وہ پچھتائے گا اور معافی مانگے گا. تو یہ تو کر سکتے ہیں اور کر لیں گے، متقی بن جائیں گے. ابھی سے ارادہ کر لیں کہ اب ہم کوئی گناہ کے کام نہیں کریں گے. اور اگر اللہ بچتے بچاتے ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے گڑگڑائیں گے کہ معاف کر دیں. تو یہ ایک مضمون پورا ہو گیا. گناہ کے متعلق ایک بات اور چھوٹی سی سن لیں کہ ہر مسلمان جو گناہ کرتا ہے اسے جانتا تو ہے گناہ ہے، لیکن کبھی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس سے چھوٹتا نہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، جاتا نہیں. گناہ کو گناہ کرنے سے، گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور گناہ کرتے کرتے جب عادت پڑ جاتی ہے تو جائز قرار دیتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ بات ہے، یہ بڑے بڑے مفتی حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، پوچھ لیجیے آپ، میری بات نہیں. جب عادی ہو جاتا ہے اس کو جائز قرار دیتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے ہم گناہ کو جائز تو نہ سمجھیں. اور جو گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا، کسی بھی آدمی سے پوچھ لو، کسی بھی آدمی سے، ایمان والے سے، کہ داڑھی منڈانا کیسا ہے، تو کوئی اچھا بولے گا؟ ارے بولو اچھا بولے گا. منڈانے والا بھی بولے گا خراب کام. آپ لوگ جو منڈا رہے ہیں آپ لوگ بولو خراب کام ہے کہ نہیں؟ ایمان والے ہو نا، بولو گے خراب کام ہے. میں آپ کے فائدے کی ایک بات بتانے جا رہا ہوں، ہاں بولو نا. آپ خراب کام سمجھتے ہیں نا؟ تو جب اس کا تقاضا ہونا تو اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک میں جانتا ہوں یہ برا کام ہے، میں جانتا ہوں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے چہرے پسند نہیں ہیں، مجھے کیا ہو گیا ہے،
میں اس گناہ سے کیوں نہیں بچ پاتا؟ میرے مولا میں کچھ صدقہ کرتا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ جو ایسے جو بھی گناہ کرتا ہو اتنا تو کرنا شروع کر دو، دیکھو کیسے اللہ نہیں بچاتا۔ اللہ بچائے گا، موقع نہیں، ورنہ میں آپ سے کہتا۔ اس میں کتنے منٹ باقی؟ 2 منٹ، جلدی سے سنیے، میں جلدی جلدی کہتا ہوں۔ آپ کے گود کا ایک بچہ ہے اتنا بڑا جو 3 سال کا ہے، 2-2.5 سال کا ہے، جو چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ آپ اس کو لے کے کسی پارک میں چلے گئے، آپ نے چھوڑ دیا، بچہ دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، وہاں تک چلا گیا، آپ کی نگاہ بچے پر ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک آپ کا کوئی دوست آ گیا، اس دوست سے آپ بات کرنے لگے اور آپ کا خیال ہٹ گیا، ادھر بچے کے پاس ایک کتا آ گیا، بچے نے زور سے رونا شروع کیا، ابا بچاؤ ابا بچاؤ، کتا آ گیا۔ آپ کتنی دیر میں دوڑیں گے ادھر؟ آپ بتائیے کتنی دیر میں دوڑیں گے؟ اللہ کی قسم، اللہ ہمارا مہربان رب اس سے جلدی دوڑ کے آتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اس لیے پکارو تو صحیح اس کو کہ اللہ مجھ سے ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہی مجھے بچا لیجیے۔ اللہ بچا لے گا۔ ہم کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے کیا ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں کامل تقوی والا بنا کے اپنی کامل رضا عطا فرما دے، اور ظالموں میں سے ہمارا نام کاٹ کر ہمارے اوپر مسلط ہونے والے ظالموں سے ہماری حفاظت فرما دے۔